अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के प्रोपोगेंडा के हवाले से, और तहरीक इंसाफ किस तरह प्रोपोगेंडा करती है, किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से झूठी खबरें फैलाती है और फिर उसको पूरे ज़ोर शोर के साथ पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क फैलाया जाता है। मैंने कल भी अपने व्लॉग में ये बात की थी, बल्कि आज जो सुबह व्लॉग किया था उसमें ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंस वाली पार्टी है, जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया में पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। और तहरीक इंसाफ जब कोई झूठी खबर फैलानी होती है और वो अफवाहें फैलाती है, प्रोपोगेंडा करती है, तो वो इन सोशल मीडिया ऐप्स का और टूल्स का इस्तेमाल करती है। ये हमारा आज का मौजू है, और तहरीक इंसाफ ने ये झूठा प्रोपोगेंडा किस हवाले से किया, इसकी तफसीलात आगे जाके आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, आपने सुना होगा गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक इंसाफ की तरफ से शदोमत से पूरे ज़ोरों शोर से ये प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पे भी किया जाता रहा, और वहाँ से मुतासर होकर फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये मामला उठाया गया। 40 से ज़्यादा शिकायतें जमा करवाई तहरीक इंसाफ ने, और ये प्रोपोगेंडा किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं, उनको उठाते हैं और ले जाते हैं, उनसे कागजात नामजदगी छीन लेते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने दफातर छोड़ के भाग जाते हैं तहरीक इंसाफ वालों को देख के, और तहरीक इंसाफ वालों के लिए, के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना जो है वो एक जुए शीर लाने के बराबर हो गया है। और उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि तहरीक इंसाफ वालों को समझ ही नहीं आ रही है कि वो कैसे कागजात जमा कराएं, क्योंकि कागजात जमा नहीं होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो फिर दूसरी जमातें जो है उनको वॉक ओवर मिल जाएगा, और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो धरी की धरी रह जाएगी, और ये इलेक्शन जो है वो दूसरी पार्टियां जो है वो ले जाएंगी। तो ये सारा तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया घड़ा, इस बयानिए को फैलाया जो कि मुकम्मल झूठ के ऊपर मबनी था। अब जब पूरे मुल्क में कागजात नामजदगी जमा हो गए कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों के लिए, तो जो हकायक सामने आए हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं जो तहरीक इंसाफ गुज़श्ता कई दिनों से प्रोपोगेंडा कर रही थी। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं, जो कि 2434 हैं। पूरे पाकिस्तान में 266 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए और 594-95 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, इन सब को मिला के जो टोटल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसकी एवरेज कोई 2.5 उम्मीदवार बनती है फी हल्का, वो तहरीक इंसाफ के हैं। अब एक तरफ ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रियासत पाकिस्तान के इदारे, पुलिस और दूसरी एजेंसियां वो खड़ी हुई हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर, ऑफिस के बाहर, और जैसे कोई तहरीक इंसाफ का बंदा जाता है उसको उठा के ले जाते हैं या कागजात उनसे छीन लेते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादा कागजात नामजदगी इस दौरान तहरीक इंसाफ ने जमा करवा दिए। 2434 जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो मुस्लिम लीग नून का है, जिनके 2154 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके 1651 कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं नशिस्तों के लिए। तो आप सिर्फ एक इन फिगर से अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ किस तरह से मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा करती है, किस तरह मजलूमियत, एक तरफ झूठा प्रोपोगेंडा करती है और दूसरी तरफ मजलूमियत कार्ड खेलती है उस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे, जो कि झूठ पे मबनी है टोटल, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब कुछ वाकयात अगर हुए हैं तो वो जो वाकयात हुए हैं उसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ने ये एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उसके उम्मीदवारान जो हैं
جو روپوش جو ان کے لوگ ہیں ان کے بھی کاغذ جمع ہو گئے, جو جیلوں میں تھے ان کے بھی کاغذ جمع ہو گئے. اب اگلا مرحلہ اسکروٹنی کا ہے. جتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں وہ واپس بھی لیں گے, وہ ریجیکٹ بھی ہوں گے, کیونکہ جو اشتہاری ہیں, جو مفرور ہیں نئے قانون کے مطابق, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو جن جن کے نام لسٹوں میں ہوں گے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے. اور پھر تحریک انصاف ایک اور نیا پروپیگنڈا کرے گی کہ دیکھیں جن لوگوں نے بڑی مشکل سے بیچاروں نے کاغذات جمع کروائے تھے, پولیس سے چھپ کے, ایجنسیوں سے چھپ کے, چھپتے چھپاتے, منتے ترلے کر کے, اپنے وکلا کے ذریعے, کوئی اپنے دوستوں کے ذریعے, اب دیکھیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے یہ کاغذات جمع کرائے تھے, ظلم کا سامنا کر کے, ریاستی جو ہے جبر کا سامنا کر کے تو ہم نے کاغذات جمع کروائے تھے. اب دیکھیں تھوک کے حساب سے یہ کاغذات نامزدگی جو ہے یہ ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو مسترد کیا جا رہا ہے, اور دوسری پارٹیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اسی طرح جب اشتہاری آئیں گے سامنے, مفرور آئیں گے جو عدالتوں کے مفرور ہیں, تو پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گی, پھر ایک اور پروپیگنڈا جو شروع ہو جائے گا. تو گزشتہ کچھ دنوں میں, اور میں نے آپ 3 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس میں نشاندہی کی تھی کہ تحریک انصاف پروپیگنڈا بہت کر رہی ہے اس معاملے کا, لیکن ثبوت نہیں سامنے لا رہی. اور پھر جب الیکشن کمیشن نے کہا تو الیکشن کمیشن کو 40 کے قریب انہوں نے درخواستیں دی, پرسیو نہیں کیا ان کو. تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا, آج تو سارے ہی سب لوگ ویلاگ کر رہے ہوں گے اس ایشو پہ کہ پی ٹی آئی نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. میں نے یہ 3 دن پہلے بات کی تھی کہ تحریک انصاف یہ غلط بیانی کر رہی ہے, 2 دن یا 3 دن پہلے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلاگ میں. اور اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی صفائی سے, اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتی ہے, اور اتنے پر اعتماد ہوتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ آپ, اور جب تک جو ہے, کیونکہ اس کی وجہ تحریک انصاف کے جو حامی صحافی ہیں جن کی بہت زیادہ سوشل میڈیا فالوئنگ ہے, وہ جب ٹویٹس کرتے ہیں اور تو اس کے بعد پھر وہ ٹویٹس در جو ری ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہ جب تک سچائی سامنے آتی ہے تب تک وہ معاملہ, وہ بات جو ہے وہ سچ سمجھی جا چکی ہوتی ہے, وہ جھوٹ حقیقت بن چکا ہوتا ہے. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بلال سعید ورک ہیں, ننکانہ سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. وہ پچھلی دفعہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑے تھے. مسلم لیگ نون کے امیدوار برجیس طاہر سے, وہ یہ سانگلہ ہل کا حق ہے, وہاں سے ہار گئے تھے. وہ اس سے پہلے یہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, اس سے پہلے یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے. تو پچھلی دفعہ یہ الیکشن ہار گئے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ان کو آپریشن ہوا ہاسپٹل میں. ان کی آنکھ پہ چوٹ تھی, وہاں پہ پٹی تھی, اور باقی وہ جو ہاسپٹل کی یونیفارم ہوتی ہے اس کے اندر وہ تھے. وہ تصویریں تحریک انصاف والوں نے وہ تصویریں اٹھائیں, ہاسپٹل کی نہیں اٹھائیں, جو ان کے چہرے پہ زخم کے نشان تھے وہ اٹھائے, اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے, ان کو پولیس والوں نے اٹھا کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا. سب سے پہلے جب یہ پروپیگنڈا بہت پھیلا تو ان کی جو بیوی ہیں, ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں عائشہ منظور بٹو, انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے شوہر پہ تشدد نہیں ہوا, یہ افواہ ہے. ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے باعث وہ ہاسپٹل میں ہیں کل سے, اور اب وہ روبے صحت ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد, اس کے باوجود, ان کی ٹویٹ کے باوجود ری ٹویٹس ہوتی رہی, پروپیگنڈا ہوتا. اور اس کے بعد پھر بلال ورک نے خود ٹویٹ کیا, ہاسپٹل بیڈ سے ٹویٹ کیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد میرا آپریشن ہوا, اللہ کے فضل سے وہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے, اب میں صحت یاب ہو رہا ہوں, میرے لیے دعا کریں. اور یہ پولیس تشدد والی جو کہانی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک یہ سارا کچھ سامنے آیا اس وقت تک پی ٹی آئی کے حامی جتنے بھی صحافی ہیں, بڑے اینکرز ہیں, وہ سب ٹویٹس کر چکے تھے, پروپیگنڈا کر چکے تھے, اور اس کو ایک بڑے ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کس منظم انداز سے پروپیگنڈا کرتی ہے. ہمیں جو بتایا جاتا تھا نا 5th جنریشن وار, جب یہ آج کل این ڈی یو کے چیئرمین ہیں, اس سے پہلے کور کمانڈر تھے, اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, لیفٹیننٹ جنرل جناب آصف غفور صاحب, جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے تو یہ ہمیں بتاتے تھے کہ 5th جنریشن وار کیا ہے, کس طرح پروپیگنڈا کرتا ہے دشمن,
تو جو ٹیکنیکس آئی ایس پی آر سے سیکھی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے، اب وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں پوری طرح سے. اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وار کے جو انہوں نے یہ بنائے تھے کی بورڈ واریئرز، اب وہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ پراپوگینڈے میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ ایک جھوٹ کو پکڑتے ہیں، ایک جھوٹ گھڑتے ہیں اور اس کو حقیقت بنا کے، سچ بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جب تک حقیقت سامنے آتی ہے تب تک لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو بلیو کر چکے ہوتے ہیں، وہ ان کے حامی ہو یا ان کے مخالف ہو. تو یہ جو سسٹمیٹک پراپوگینڈا کا ایک پورا جو ہے آرٹ یا سائنس ہے، جس کو گوئبلز نے جس کو اس وقت شروع کیا تھا اخبارات کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور باقی جو میڈیم تھے اس وقت کمیونیکیشن کے، ان کے ذریعے، اس کو ایک نئی آرٹ جو ہے اس کا درجہ پاکستان میں تحریک انصاف نے دے دیا. اور جیسے جیسے الیکشن کمپین آگے بڑھے گی، آپ کو اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ جھوٹا اور اس سے زیادہ جو ہے بیہودہ پراپوگینڈا نظر آئے گا. اپنے مخالفین کے حوالے سے بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پیش کیا جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اور سنجیدہ صحافی ہیں، ان کو کم از کم تحریک انصاف کے پراپوگینڈے کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے، اس کو جانچ پڑتال کر لینی چاہیے. اب بہت سارے بڑے جو سینئر صحافی ہیں اور اینکر ہیں ترم خان قسم کے، اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں بلال ور کی وضاحت کے بعد، ان کی بیوی کی وضاحت کے بعد. لیکن انہوں نے کیا پراپوگینڈا، اس کو پھیلایا بہت بری طرح سے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ الیکشن جیسے جیسے الیکشن کیمپین آگے بڑھے گی، سوشل میڈیا پہ اس کا گند اور بڑھے گا، اور وہاں سے جو تحریک انصاف کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پہ، وہ وہاں سے لا کے اس کو ایک جو ہے وہ پراپوگینڈا کریں گے اس کے اوپر. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے. تحریک انصاف اس وقت مکمل جھوٹ پھیلا رہی ہے. چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ بلو اپ کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی. تحریک انصاف سے زیادہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت پہ نہیں ہوا. تحریک انصاف سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی آج تک پاکستان میں بنی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں، آپ بائیں بازو کے کارکنوں سے پوچھیں، آپ اے این پی اور باقی جماعتوں کے کارکنوں سے پوچھیں، آپ ان تمام ترقی پسند دانشوروں سے، پروفیسر سے، ادیبوں و شاعروں سے پوچھیں جو ضیاء الحق کی ظلمت کا نشانہ بنے، جن کے اوپر تشدد ہوئے، جن کو ذلیل کیا گیا، جن کو رسوا کیا گیا، جن کے خلاف زہریلا اور پراپوگینڈا کیا گیا، جن کو غدار کہا گیا. انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر کوڑے بھی کھائے، تشدد بھی برداشت کیا، ہر طرح کی ذلت بھی اٹھائی، لیکن وہ کھڑے رہے، بھاگے نہیں. مقابلہ کیا انہوں نے 11 سال ضیاء الحق کا، اس کی وحشت کا، اس کی بربریت کا. تو یہ جو پراپوگینڈا یہ اس وقت مظلومیت کا کارڈ کھیل رہی ہے تحریک انصاف، اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو پراپوگینڈا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.